سوال پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے والدین کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ کافر کو دوسری انفاق کی چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سید کا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور کہتا ہے نہیں صاحب میں سید ہوں، چاہے اس کے پاس شجرہ ہو یا نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے زکوٰۃ قطعی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی لوگ مجھے سید کہتے ہیں، میں تو پریشان ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں میں سید ہوں کہ نہیں ہوں، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ بھارت میں جتنے لوگ اپنے آپ کو سید بولتے ہیں اس میں سے 90% کے پاس تو 95% کے پاس تو کوئی شجرہ ہی نہیں ہے، لہذا سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے جب آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں، آپ کسی آرگنائزیشن، کسی تنظیم، سنستھا کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت یہ بتانا چاہیے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا زمزم اور مدینے سے لائی ہوئی کھجور کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ بات بار بار پوچھی جاتی رہتی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جب زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے دنیا والوں کو نصیب فرمایا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود پانی نہیں اکیلے پیتے تھے، بلکہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا، بلکہ بہت سے لوگ وہاں آ کر کے اسی لیے قریب میں آباد ہوئے کہ تاکہ ان کو پانی میسر ہو جائے، لہذا زمزم کا پانی غیر مسلم کو دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھجور کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کھجور جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، نہیں ہے، زمزم بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کی دیا جا سکتا ہے، اور کھجور بھی دی جا سکتی ہے۔ اور پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مولانا صاحب قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلمین کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ ٹیلی فون میں بعض ایپ ایسے آتے ہیں یا اس کے اندر میموری کارڈ میں بعض لوگ قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس میں قرآن مجید رہتا ہے، تو ایسی شکل میں کیا اس موبائل کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے ہیں؟ یہ بات ایک پالیسی کے طور پہ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس پر فتویٰ یہ ہے کہ یہ ریٹن نہیں مانی جاتی، لکھی نہیں مانی جاتی ہیں، لہذا موبائل کے ایپ میں یا اس کے میموری کارڈ میں کوئی بھی ایسی چیز قرآن مجید کی پڑی ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بہت سے ایس ایم ایس آتے ہیں اور بہت ڈراؤنے قسم کے ایس ایم ایس ہوتے ہیں کہ صاحب واٹس ایپ پر اگر کسی نے ڈیلیٹ کیا تو یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، قرآن مجید کی آیت کو ڈیلیٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ وغیرہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے موبائل کا ایپ اس وقت قرآن مجید اسکرین پر نہ ہو۔ اسکرین پر اگر قرآن مجید نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں جیب میں رکھ کر کے ٹوائلٹ میں چلے جانا، یا یہ کہ نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، نیچے رکھ لینا، اس میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت وہ نیچے رکھے یا ٹوائلٹ پہ رکھے، ٹوائلٹ جا رہا ہو، تو ایسی شکل میں اس بات کی تاکید کر لے کہ اس کے اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا نہیں ہو۔ اگر قرآن مجید اسکرین پر کھلا ہے اس وقت بھی بغیر وضو کے اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں جس وقت آپ اس کو چھوتے ہیں آپ ڈائریکٹ لفظ کو چھوتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ایک ڈیجیٹل چیز ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لہذا اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں ایک بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی غالباً اور بنگلہ دیش وغیرہ میں معلوم نہیں کیوں اس بات کو لوگوں نے لازم قرار دے دیا کہ جب شادی یا نکاح کا وقت ہو تو لڑکی سے پوچھنے کے لیے ایک وکیل چاہیے اور 2 گواہ چاہیے۔ یہ کوئی سنت طریقہ تو ہے نہیں۔
سنت طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اگر موجود ہے تو وہ جا کر کے لڑکی سے اجازت لے لے، اور اجازت لینے کے بعد آ کر کے جہاں پہ لڑکا موجود ہے وہاں پر وہ بتا دے کہ میں لڑکی کا ولی ہوں اور میں نے اجازت لے لیا ہے۔ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک وکیل بن کر جائیں گے اور پھر دو گواہ میں بھی پھر اب یہ بھی کہ ایک لڑکی والے کی طرف سے جائے تو ایک لڑکے والے کی طرف سے جائے، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ والد یا لڑکی کا جو ولی ہے وہ لڑکی سے اجازت لے لے اور آ کر کے محفل میں بتا دے، اور وہاں پر جو ہے وہ نکاح ہو جائے۔ وہاں پہ دو گواہ کم سے کم موجود رہیں۔ پوری محفل ہی گواہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک نکاح نامے پہ دستخط نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ دو آدمی کا نام لکھا جانا ضروری ہے۔ بھئی پوری محفل گواہ ہے، جو بھی وہاں موجود ہیں ان کے سامنے جب لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں جن لوگوں نے سنی سارے کے سارے گواہ ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا آپ یہ بات نہیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس میں عورتوں کو نیچا سمجھا جاتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میری سمجھ سے آپ پردے کی اصل روح کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ پردے کی اصل روح کیا ہے۔ دیکھیں، پردے کی اصل روح کیا ہے، یہ اگر جان جائیں تو پردہ آپ خود کہیں گے کہ پردہ انسانی فطرت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا، 12ویں کی کلاس تھی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ تو اس میں ایک لیسن تھا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں بھی کوٹ کر چکا ہوں، بہرحال اب پھر سے بتا دیتا ہوں۔ تو پڑھایا میں نے، تو پڑھانے کے آخر دن تقریباً 7 دن تک لگاتار میں کلاس لیتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ ساری باتیں سمجھ گئے؟ تو وہاں پر ایک لڑکی تھی بنگلہ دیش کی، بہت ہی شارپ، بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے کہا سر آپ نے جو 1 ہفتے سے پڑھایا ہے نا، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کی سمری کیا ہے، خلاصہ کیا ہے۔ ہم نے کہا بتائیے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں، وہی اللہ نے قانون بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا تقریباً یہی بات ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی قانون ہے۔ تو اس نے اس کے بعد اعتراض یہ کیا کہ سر یہ بتائیے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں، خوب اچھے کپڑے پہنوں، میک اپ کروں، بازار جاؤں، اچھی لگوں۔ آپ کا اسلام بولتا ہے ناٹ الاؤڈ، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جو دل چاہتا تھا وہ قانون کہاں ہوا؟ تو میں نے کہا دیکھو، جب اس نے یہ بات پوچھی تو آپ یقین جانیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب، اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ اگر تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارے شوہر بازار جائیں اور وہاں بازار میں بہت سی عورتیں ایسی ہوں جو تمہارے شوہر کو اٹریکٹ کر لیں، ٹریپ کر لیں، اور ان کی خوبصورتی میں مست ہو کر کے پھنس کر آ جائے، تو تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر پھنس کر آوے یا تمہارا شوہر سیف لوٹے؟ انہوں نے کہا سر کون چاہے گا کہ شوہر پھنس کر آوے؟ تو میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا قانون بنایا ہے کہ پردہ کریں تاکہ تمہارا شوہر سیف رہے۔ تمہاری یہ فطرت ہے کہ ہمارا شوہر سیف رہے۔ اگر تمہاری فطرت یہ ہوتی کہ ہمارا شوہر چاہے 10 سے تعلق رکھے یا 20 سے، تو ہو سکتا ہے کہ پردے کا احکام ہی نہیں ہوتا۔ پردے کا احکام اسی لیے ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور تمہاری فطرت ہے کہ تمہارا شوہر سیف رہے۔ تمہارے شوہر کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ پردے کا حکم لگایا گیا ہے۔